أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمہیدات، تحلیلات، یکتائی، بڑھائی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے، جو اکیلا ہی اس کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، دستگیر، غوث اعظم، بگڑی بنانے والا، کھوٹی قسمت کو کھری کرنے والا، بے اولادوں کو اولاد دینے والا، آسمانوں سے رحمتوں کی بارشیں برسانے والا، اور اس کائنات کے نظام کو چلانے میں وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس عقیدے کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے، اور یہی عقیدہ دین اسلام کی اصل، اساس اور بنیاد ہے۔ اس عقیدے کو سمجھنے کے لیے
سب سے پہلی بات یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کو پڑھیں اور پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں۔ یہ بڑی بات واضح ہے کہ جس انسان کو اپنے رب کی معرفت ہو جاتی ہے وہ انسان اپنے رب کے در کو چھوڑ کر کبھی کسی غیر کے در پہ نہیں جاتا۔ آج اگر ہمارے معاشرے کے اندر شرک عام ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ آج تک ہم نے اپنے رب کے بارے میں جانا ہی نہیں ہے، ہم نے پڑھا ہی نہیں کہ ہمارا رب ہے کون، ہمارا رب ہے کہاں، بس یہی ہے کہ ہم دل سے کہہ دیتے ہیں اللہ۔ پھر سبب اور وجہ یہ نظر آتی ہے کہ نماز کے اندر ہم یہ عہد کر رہے ہوتے ہیں ان ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، لیکن جب یہی نمازی مسجد سے باہر نکلتا ہے تو پھر اپنے رب کو بھول جاتا ہے، کسی اور سے امیدیں وابستہ کر لیتا ہے۔ یہی نمازی جب اپنی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے یہ اقرار کر رہا ہوتا ہے، یہ بات تسلیم کر رہا ہوتا ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ، میں نے اپنے رب کی جو حمد بیان کی، جو تعریف کی، میرے رب نے سن لی۔ لیکن جب یہی نمازی مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اسی نمازی کی زبان پہ الفاظ ہوتے ہیں کہ رب وسیلے کے بغیر نہیں سنتا۔ اس لیے عقیدہ توحید کو سمجھنا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ساری زندگی اعمال بھی کرتے رہیں لیکن عقیدے کے اندر شرک موجود ہو تو وہ ہمارے اعمال کو ضائع کر کے ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے۔ یا اس طرح سمجھیے کہ ایک مزدور صبح سے لے کر شام تک اس سخت گرمی کے اندر مزدوری کرے، لیکن جب شام کے وقت وہ اپنے مالک کے پاس جائے، جس کے لیے وہ کام کر رہا تھا اس کے پاس جائے اور جا کے کہے کہ میری اجرت دے دو، میں نے جو کام کیا ہے اس کے پیسے دے دو، تو آگے سے جواب ملے کہ جو تو نے کام کیا ہے وہ تو کام ہی سارا غلط ہے، تجھے اس لیے کوئی اجرت نہیں ملے گی، کوئی پیسہ نہیں ملے گا۔ ذرا تصور کریں کہ وہ انسان کے دل پہ کیا گزرے گی۔ اور دوسری طرف اس کو اگر اعمال صالحہ کے ساتھ جوڑا جائے، قرآن مجید بھی ہمیں اسی بات کی دعوت دیتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو بندہ اللہ کے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اعمال صالحہ کرے، اپنی نمازوں کی پابندی کرے، اپنے صدقات و خیرات کا خیال کرے اور اللہ وحدہ لا شریک کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرے۔ اور آگے تاکید بھی کر دی وَلَا يُشْرِكْ بِرَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اگر شرک کر کے آئے گئے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا کو ضائع کر دیا جائے گا۔ اس لیے عقیدہ توحید کو سمجھیے، اس کو پڑھیے، اس پہ غور کیجیے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے، کہ جن کو اللہ وحدہ لا شریک نے ہم سب کے لیے ہدایت بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ نے خاتم النبیین کا تاج ان کے سر پہ سجایا، اور اللہ نے اپنا محبوب بنا کر ہم سب کو ان کے ساتھ محبت کرنے کا پابند بنا دیا ہے۔ تو حضرات محترم، دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ دین اسلام زندگی کے ہر پہلو کے اندر، ہر لحظے کے اندر، ہر لمحے کے اندر، ہر گھڑی کے اندر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جیسے کہ دین اسلام میں ہمیں حقوق اللہ کا بتلایا گیا ہے، ساتھ ہی ہمیں اس بات کا بھی پابند کیا گیا ہے کہ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے۔
ہمارے معاشرے کے اندر اعتدال نہیں ہے. ہم جس طرف چل پڑتے ہیں پھر نہ اچھا دیکھتے ہیں نہ برا دیکھتے ہیں، بس اسی طرف ہمارا رجحان ہو جاتا ہے. اگر کوئی نمازی ہے تو اس کو اپنی نمازوں پر گھمنڈ ہے، کوئی صدقہ کرنے والا ہے تو اس کو اپنے صدقات و خیرات پہ فخر ہے، کوئی عبادت کرنے والا ہے تو وہ اپنی عبادت لوگوں کے سامنے ذکر کرتا پھرتا ہے کہ میں بڑا نمازی ہوں، باقی لوگوں کا انجام تو میں دیکھ چکا ہوں. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ہمیں کچھ ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو ہمیں عبادات سے ہٹا کر صرف حقوق العباد کی طرف لانا چاہتے ہیں. جی عبادات کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس میں معافی کوئی نہیں. حالانکہ ضروری یہ ہے سب سے پہلے انسان حقوق اللہ کا خیال رکھے، حقوق اللہ کے ساتھ انسان حقوق العباد کا بھی اتنا ہی خیال رکھے. قرآن مجید کے اندر سورۃ المدثر جو ہے اس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی سوال کریں گے کہ یا اللہ فلاں شخص دنیا میں میرے ساتھ رہتا تھا، آج وہ جنت میں مجھے نظر نہیں آ رہا. ہم دنیا میں اکٹھے رہتے تھے، ہماری محفلیں اکٹھی ہوتی تھی، ہمارا کھانا پینا اکٹھا ہوتا تھا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایک ساتھ ہوتا تھا، لیکن آج جنت میں نظر نہیں آ رہا. تو اللہ فرمائیں گے اس کو تو جہنم میں ڈال دیا گیا. وہ جنتی سوال کریں گے یا اللہ ان کو جہنم میں کیوں ڈالا گیا؟ ان کا گناہ کیا تھا؟ ان کی غلطی کیا تھی؟ ان کے اندر عیب کیا تھا جس وجہ سے وہ جہنم میں گئے؟ تو اللہ فرمائیں گے تمہاری آواز کو جہنمیوں تک پہنچایا جائے گا، خود ہی سوال کر کے پوچھ لو. پھر قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے، اور پورے قرآن کے اندر سب سے خطرناک اور ڈراؤنا جو منظر ہے یہی بیان ہوا ہے. فی جنات یتساءلون، جنتی سوال کریں گے عن المجرمین، مجرموں سے جو جہنم میں جا چکے ہوں گے. ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم کی سقر وادی کے اندر کون سی چیز لے کر آئی ہے؟ جہنم کی سقر وادی کے اندر کون سی چیز لے کر آئی ہے؟ یہاں ذرا سمجھ لے کہ جہنم کی سقر وادی کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جہنم کی وہ وادی ہے جس کی حدت اور شدت اتنی زیادہ ہے جو انسان کو اس کے پاس سے بھی گزار دیا جائے گا، اس کی تپش کی وجہ سے، اس کی شدت کی وجہ سے انسان کا وجود کا جو گوشت ہے وہ الگ ہو جائے گا اور ہڈیاں الگ ہو جائیں گی. اب جو پاس سے گزر رہا ہے اس کی یہ کیفیت ہے، اور جس کو اندر ڈالا جائے گا اس کی حالت کیا ہوگی. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ما سلککم فی سقر، جہنم کی وادی کے اندر، سقر وادی کے اندر کیوں آئے ہو؟ سب سے پہلا جواب ہوگا قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں رہ کر سارے کام کرتے تھے، صرف ایک کام نہیں کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. مسجد سے ندائیں آتی تھی، مسجد سے صدائیں آتی تھی، مسجد سے آوازیں آتی تھی، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ. لیکن میری دکان نہیں بند ہوتی تھی، میری محفل نہیں ختم ہوتی تھی، میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر نہیں جاتا تھا. اس وجہ سے جہنم کی سقر وادی کے اندر مجھے ڈالا گیا ہے. یہ خطبہ جمعہ ہمارے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے ہوتا ہے، ہمارا محاسبہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. آج میں اور آپ محاسبہ کریں گا، اپنے مساجد کا جائزہ لے کر. کتنے لوگ ہوتے ہیں ہماری مسجدوں کے اندر، بڑی مشکل سے یہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے، ہر نماز کے اندر 2 یا 2.5 یا 3 صفیں ہوتی ہیں. کیا اس محلے میں صرف 10-15 لوگ رہتے ہیں، یا 50-60 لوگ رہتے ہیں، یا صرف 50-60 لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے؟ یا اس سے بھی آگے بڑھ کے سوچیں کہ یہ جو 50-60 لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، صرف موت ان کو آنی اور کسی کو موت نہیں آنی. اس سے بھی آگے بڑھیں
کیا کل قیامت والے دن یہ جو نمازیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اپنا صبح کے وقت بستر چھوڑتے ہیں، کل قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں ان سے ہی سوال ہونا ہے؟ ہم نے اللہ کی عدالت میں کوئی نہیں پیش ہونا، ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہونی، ہم بخشے بخشائے ہیں، بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب منمانی کی زندگی گزاریں، چاہت کی زندگی گزاریں، جیسے دل کرتا ہے ویسے کر لیں۔ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دعوے ہمارے بہت بڑے تھے، میں عقیدہ توحید والا ہوں جی، میں سنت کا پابند ہوں، سارے دعوے تھے، لیکن ایک کام تھا، میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ زندگی کے ہر کام کی فکر ہوتی تھی، مجھے اس بات کی فکر ہوتی تھی صبح اٹھ کے میں نے آفس جانا ہے، مجھے اس بات کی فکر ہوتی تھی میں نے اٹھ کے صبح دکان کھولنی ہے، کبھی یہ فکر نہیں ہوئی تھی کہ میں نے فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ فجر کی نماز ہم بڑی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا معراج والے دن مجھے ایک دکھایا گیا بندے کو سیدھا لٹایا جاتا ہے، ایک فرشتہ بھاری پتھر اٹھاتا ہے، اس کے سر پر دے مارتا ہے، جب وہ پتھر لگتا ہے تو سر چکنا چور ہو کے رہ جاتا ہے، پھر جب وہ پتھر اٹھاتا ہے سر کو پھر سلامت کر دیا جاتا ہے، پھر اس کو مارا جاتا ہے۔ میں نے سوال کیا کہ اس کو اتنا دردناک عذاب کیوں دیا جا رہا ہے، اتنی سخت سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے پتہ کیا جواب دیا؟ یہ فجر کے وقت نہیں اٹھتا تھا، آج پتھر مار مار کے اس کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اپنا محاسبہ کیجئے، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں محاسبہ کیجئے، اللہ کی عدالت لگنی ہے۔ یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، عیش و عشرت کی، نہ اپنوں کی فکر نہ غیروں کی پرواہ، حلال کی فکر کوئی نہیں، حرام کی فکر کوئی نہیں، بس مال آنا چاہیے، پیسے آنے چاہیے، دولت ہونی چاہیے، میرا سٹیٹس ہونا چاہیے، میرے پاس بینک بیلنس ہونا چاہیے، میری کوٹھی اور بنگلہ اور گاڑی ہونی چاہیے۔ اس بات کی فکر کوئی نہیں کہ حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے۔ کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے سوال ہونا ہے۔ اسی طرح فکر کریں کہ میں نے کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، سب سے پہلے مجھ سے سوال نماز کا ہونا ہے، میں نے نماز کی فکر کرنی ہے۔ دوسرا گناہ وہ ذکر کریں گے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ نمازوں پہ فخر تھا، جی میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، لیکن کوئی مسکین آ جاتا، کوئی غریب مانگنے کے لیے آ جاتا تو میں اس کو، اب میں کیا الفاظ بولوں جو ہمارے معاشرے میں بولے جاتے ہیں۔ کبھی وقت اللہ ہم پہ نہ لائے کے آئے، یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ ٹھیک ہے ہمارے معاشرے کے اندر خامیاں ہیں، کچھ لوگوں نے اپنا کاروبار بنایا، لیکن ہر بندہ کاروباری نہیں ہوتا۔ مجبور لوگ بھی ہمارے دروازوں پر آ کر دستک دیتے ہیں، یار آپ نے تو اللہ کے لیے دینا ہے نا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں، آپ اپنا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں۔ کچھ نہیں دے سکتے، 1 روپیہ نہ دیں، لیکن کم از کم اس کی دل آزاری تو نہ کرے، اس کو اپنے دروازے سے دھتکارا تو نہ کرے، غصے سے اس کے ساتھ پیش تو نہ آیا کرے، محبت سے کہہ دیں ٹھیک ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کے معاملات کے اندر آسانی کرے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہاں دونوں چیزیں ذکر ہوئی، پہلے نماز حقوق اللہ ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانا حقوق العباد ہے، دونوں کو اکٹھا ذکر کیا۔ اب اس کے ساتھ ایک حدیث کو جوڑیے اور بات واضح ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں گے، ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ جتنی ہوں گی، نمازیں، روزے، صدقات و خیرات، ذکر و اذکار، عبادات، تہامہ پہاڑ جتنے ایسے پہاڑ لگے ہوں گے نیکیوں کے۔ پھر آپ نے صحابہ سے سوال کیا، جب کوئی اہم بات ہوتی تو اللہ کے نبی سوال کرتے، اتدرون ما المفلس، میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، من لا درہم لہ ولا دینارا، یا رسول اللہ جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہوتے وہ مفلس ہوتا ہے، وہ غریب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں میرے صحابہ وہ مفلس نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے،
اس کی مفلسی برداشت ہو سکتی ہے. جو آخرت کے اندر مفلس ہوگا نا وہ بڑے خسارے کے اندر ہوگا, وہ بڑے نقصان کے اندر ہوگا. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مفلس کون ہے؟ آپ نے فرمایا تہامہ پہاڑ جتنی لوگوں کی نیکیاں ہوں گی, وہ نیکیوں کو دیکھ کر جنت کی طرف جا رہا ہوگا, پیچھے سے آواز آئے گی یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی, آج میں اس سے اپنی گالی کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. ہاں جی دو واپس. یا اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, میں کیا دوں؟ فرمائیں گے اللہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. میں نے تو قرآن کے اندر یہ بیان کر دیا تھا کہ قیامت والے دن کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا, لہٰذا ظلم نہیں کیا جائے گا, اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائیں. یہ بندہ واپس پلٹے گا, پھر یہ جنت کی طرف جا رہا ہے, پیچھے سے آواز آئے گی شتم ھذا, یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا, میں غریب تھا, میں کمزور تھا, اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا, یا اللہ میں اپنا حق لینا چاہتا ہوں. اللہ فرمائیں گے اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائیں. پھر چلے گا, پھر پیچھے سے آواز آئے گی یا اللہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی, میرا نہ حق مال کھایا تھا, میں آج اپنا بدلہ لینا چاہتا ہوں. اللہ فرمائیں گے لوگ ایسے آتے رہیں گے, اس کی نیکیاں اٹھا کر لوگوں کو دی جاتی رہیں گی. ایک وقت آئے گا جو تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں تھی وہ ختم ہو جائیں گی, لیکن اس کے اوپر قرضہ ابھی باقی ہوگا, قرضہ لینے والے لوگ ابھی باقی ہوں گے. اللہ فرمائیں گے اب کیا کرنا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک پھر انصاف کریں گے, جن کے بدلے اس نے دینے ہوں گے ان کے گناہ اٹھا کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے اور اندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ہم خیال کرتے ہیں ان باتوں کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح البخاری کی حدیث ہے, کل ہی میں پڑھ رہا تھا. رسول اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. کیا فرمایا؟ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جس بندے سے اس کے پڑوسی پریشان ہو, وہ بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. جس سے اس کے پڑوسی پریشان ہو, جس سے اس کے جاننے والے پریشان ہو. میری مائیں بہنیں موجود ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنانے لگا ہوں, خصوصاً عورتوں کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, ایک عورت کا ذکر کیا گیا. اللہ اکبر. یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کس کس خامی پہ ہم اپنے اوپر آنسو بہائیں, کس کس خامی پہ روئیں, ہمارے معاشرے کا کتنا بگاڑ ہے, کس کس بگاڑ پہ ہم بات کریں. ہم مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں کسی کی عزت کو معاف نہیں کرتے, نماز والی جگہ پر بیٹھ کے کسی کی عزت کو نہیں بخشتے, کسی کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے. ہم اس سٹیج پہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ اب یہ ہماری حالت ہو چکی ہے کہ ہمیں گناہ لگتا ہی نہیں ہے. گناہ کر کے خوف ہی نہیں آتا, ڈر ہی نہیں لگتا کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ میری پکڑ آ جائے. اس پوری محفل مجلس کے اندر کوئی ایک بندہ کہے کہ قاری صاحب مجھے اس بات کی گارنٹی ہے کہ میں نے اتنے دن جینا ہے. ایک سیکنڈ کی گارنٹی نہیں ہے. زندگی کے اندر سب سے جس سے چیز کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا اسی چیز کا نام زندگی ہے. 1% گارنٹی نہیں ہے کس وقت یہ سانسوں کی مالا ٹوٹے اور انسان کی زندگی ختم. اور دوسرا کوئی کہے کہ میں نے مرنا نہیں ہے. جس چیز کے اندر 1% شک نہیں ہے نا اس کا نام موت ہے. چاہے کوئی رب کو مانتا ہے نہیں مانتا, اس کو بھی یقین ہے کہ مجھے موت آنی ہے. ایک کتاب ہے, اس کے شروع والے صفحے پر زندگی ہے, آخر والے صفحے پر موت ہے, درمیان کے سارے صفحے خالی ہیں. اب میں نے اور آپ نے اس کے اوپر لکھ کر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. صرف ایک بات کہوں گا کہ میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, میری مائیں بہنیں موجود ہیں کہ اس کتاب پر کچھ ایسا لکھ کر لے کر نہ جانا کہ کل اللہ کے سامنے شرمندگی ہو, کل اللہ کے سامنے پریشانی ہو. یا اللہ تو نے مجھے نعمتیں دی تھی, آنکھیں دی تھی, زبان دی تھی, کان دیے تھے, وجود بخشا تھا, لیکن میں یہ سارا کچھ کر کے آیا ہوں, آج میں شرمندہ ہوں. عورت کا ذکر کیا گیا.
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادتیں کرنے والی ہے، بہت زیادہ سے مراد یہ ہے کہ فرضی تو ادا کرتی ہے، نفلی عبادت کا بڑا اہتمام ہے، لیکن ایک بات ہے، اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اس کی زبان سے اس کے رشتہ دار محفوظ نہیں ہے، اس کی زبان سے اس کے جاننے والے محفوظ نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت۔ پھر ایک عورت کا ذکر کیا، یا رسول اللہ فلاں عورت ہے، فرضی نمازیں پڑھتی ہے، حقوق اللہ کا خیال رکھتی ہے، ساتھ ہی حقوق العباد کا بھی بڑا خیال رکھتی ہے، کسی کو گالی نہیں دیتی، کسی کی غیبت نہیں کرتی، کسی کے لیے برے لقبات نہیں بولتی، کسی کے لیے کچھ نہیں کہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ پہلی عورت کا ذکر کیا، پھر آپ نے یہ کہا، دوسری کا کیا، پھر آپ نے کہا، آپ نے فرمایا کہ جس کی زبان سے دوسرے محفوظ نہیں ہے نا، بے شک اس کی جتنی عبادت ہیں یہ عورت جہنم کے اندر جائے گی، اور دوسری جس کی زبان سے دوسرے محفوظ ہے، رسول اللہ نے فرمایا یہ جنت کے اندر جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے نا، تو آپ نے خصوصاً عورتوں کو مخاطب کر کے کہا، یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، میں تمہیں کثرت کے ساتھ جہنم میں دیکھتا ہوں، تم عورتیں کثرت کے ساتھ جہنم میں جاؤ گی۔ ایک عورت کھڑی ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر کیا ایسا ہے، ہم کون سا ایسا کام کریں گے جس کی وجہ سے ہم کثرت کے ساتھ جہنم میں جائیں گی؟ آپ نے فرمایا دو کام ہیں، ایک تکثرن اللعن، تم کثرت کے ساتھ لعن طعن کرنے والی ہو۔ جب کسی کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف ہو جائے نا، پھر اس کی عزت پر وہ بات کی جاتی ہے جو کبھی اس نے بیچاری نے سوچی نہیں ہوتی، اس کے لیے وہ الفاظ بولے جاتے ہیں جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ تکثرن اللعن، تم کثرت کے ساتھ لعن طعن کرنے والی ہو، وتکفرن العشیر، اور اپنے شوہر کی ناشکری کرنے والی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے پہ میرے ماں باپ قربان ہو۔ آپ نے پتہ کتنے خوبصورت انداز میں سمجھایا۔ آپ نے فرمایا تمہارا شوہر ساری زندگی تمہیں لا کر دیتا رہے، حالات بدلے، زندگی کے معاملات بدلے، ایک وقت آتا ہے اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی، استطاعت نہیں ہوتی، یا بعض مجبوریاں بن جاتی ہیں، وہ ضرورت تمہاری پوری نہیں کر سکتی، ساری زندگی اس کے دیا ہوا کھانے کے بعد بھی تم کہتی ہو کہ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میں نے سکون نہیں دیکھا۔ سمجھیے ان باتوں کو۔ ہم اگر عبادات کے اندر ہیں تو مسجد میں آ کر ہمارا رویہ بدلتا ہے، ہم مسجد میں پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، کبھی ہمارے دل بھی ایسے ملے ہیں؟ کبھی ہم نے خیال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں کیا بتلاتی ہے؟ ایک یہودی کا بچہ مسجد میں نہیں آیا، محفل میں نہیں بیٹھا، اللہ کے نبی گھر پتہ کرنے چلے گئے۔ ہمارا نمازی مہینوں مسجد میں نہیں آتا، سالوں ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی وہ نظر نہ آئے تو ہمیں خیال ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے نہیں آ رہا تو نہ آئے۔ ہم بات اپنی مسجد سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جاء اعرابی فبال فی المسجد، ایک دیہات کا اعرابی رہنے والا آیا ہے، آ کے مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر پیشاب کرنا اس نے شروع کر دی۔ یہاں ہماری مسجد میں بچے آ جائیں تو ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے۔ فزجرہ الناس، حدیث کے الفاظ ہیں، لوگوں نے ڈانٹنا شروع کیا، صحابہ کرام نے منع کیا، ڈانٹنا شروع کیا، او اللہ کے بندے کیا کر رہے، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ اللہ کے نبی نے اسے نہیں روکا، آپ نے صحابہ کو کہا میرے صحابہ رک جاؤ، اسے کچھ نہ کہو، اسے اپنی حاجت پوری کر لینے دو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے ڈانٹنے کی وجہ سے یہ اٹھے اور اسے تکلیف ہو۔ میں کسی غیر مسلم کی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ ہمارے نبی تو ایسے ہیں اور ہم اپنے مسلمان کو تکلیفیں دیتے پھریں، ہم اپنے مسلمان کے لیے پلاننگ کرتے پھریں کہ کہاں پہ جا کر میں نے اس کا نقصان کرنا ہے، ہم اپنے مسلمان کی عزتوں پر بات کرتے پھریں کہ میں نے اس کی عزت کو کیسے پامال کرنا ہے۔ فزجرہ الناس، لوگوں نے ڈانٹا، اللہ کے نبی نے منع فرما دیا، فرمایا اسے اپنی حاجت پوری کر لینے دو۔ جب وہ بندہ حاجت پوری کرتا ہے آپ فرماتے ہیں اسے میرے پاس بھیج دو، اے میرے صحابہ جاؤ اس کی گندگی کو صاف کر دو۔ اللہ کے نبی کے پاس آیا، آپ نے کتنے خوبصورت اور اخلاق کے اندر سمجھایا، اے اللہ کے بندے یہ مساجد اللہ کا گھر ہے،
یہاں ایسا کام نہیں کرتے. ہماری مسجد میں شرارت کرنے والے بچے کو بھی کبھی ہم نے ایسے سمجھایا، میرا بیٹا یہ مسجد ہے، نماز کا خیال کیا کرو، ایسے نماز میں نہیں کرتے، اچھے بچے ایسے نہیں ہوتے. کبھی ہمارے یہ الفاظ ہوئے؟ کتنی دفعہ میں مصلی پہ بیٹھا ہوتا ہوں، یقین مانیے نمازی آ کے کہتے ہیں آپ ان کو سمجھاتے نہیں ہیں. کون سا استاد ہے جو کہتا ہے کہ میرا بیٹا نمازوں میں شرارت کیا کرو؟ ہم ان کو سمجھائیں اچھے انداز سے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے سمجھایا نا کہ اللہ کے بندے یہ مساجد اللہ کا گھر ہیں، ان کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، یہ بات اتنی اس کے دل پر لگی. اسی وقت کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رہنے والا دیہات کا ہوں، لیکن اب آپ کا اخلاق میرے دل پہ اثر کر گیا ہے، کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجیے. وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، اور آج ہماری وجہ سے کوئی مسجد چھوڑ جائے تو کل اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے؟ معاشرے کے اندر نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں موجود ہے. یہ مختلف باتیں ہیں. موضوع حقوق العباد ہے، حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، اس میں مختلف چیزیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتدرون ما الغیبہ، جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تیرا اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کرنا اس کی غیر موجودگی کے اندر جو اسے ناپسند ہو، یہ غیبت ہے. تیرا اپنے بھائی کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں ایسی بات کرنا جو اس کو ناپسند ہو، یہ غیبت ہے. آپ نے فرمایا، صحابہ کرام کہنے لگے وَإِن كَانَ فِي أَخِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم بات کریں، جو اس کی غیر موجودگی کے اندر ہم کلام کریں، اگر وہ بات ہمارے بھائی کے اندر موجود ہو تو پھر بھی غیبت ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں نا، یار اس کے اندر بات ہے تو میں نے کی ہے نا، اس کے اندر یہ میں نے غلطی دیکھی ہے تو میں نے کیا ہے نا. وَإِن كَانَ فِي أَخِي، اگر میرے بھائی کے اندر ہو تو پھر بھی غیبت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں اگر یہ بات اس کے اندر موجود ہے پھر تم ذکر کرتے ہو، پھر یہ غیبت ہے. اور اگر اس کے اندر موجود نہیں ہے تو تم بات کرتے ہو تو تم نے اپنے بھائی پر بہتان لگایا ہے، جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں نا، کسی نے کہا بڑے خوبصورت انداز میں، جب تک نہ تھی اپنے گناہوں پہ نظر، ڈھونڈتے تھے اوروں کے عیب و ہنر. جب پڑی اپنے گناہوں پہ نظر، نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. ہم کسی کی طرف ایک انگلی کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمارا ہاتھ ہی ہمیں دعوت فکر دے رہا ہوتا ہے کہ 3 انگلیاں تیری طرف ہیں، پہلے اپنا محاسبہ کر. ہم معاشرے کے اندر دوسرے کی اصلاح کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اپنی اصلاح ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا. جو قرآن مجید کی آیت پڑھی گئی اس کے اندر بھی یہی ذکر ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرنا، شریک نہیں بنانا، شرک نہیں کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. اپنے والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے. احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے، قرآن مجید ہی ہمیں سمجھاتا ہے. والدین کہہ دینا کوئی بات تو احسان یہ ہے کہ اپنے والدین کی بات سننے کے بعد اتنا سا بھی جو تیوڑی چڑھاتے ہیں نا، اپنے ماتھے پہ بل لے کے آتے ہیں، یہ بھی نہیں لے کے آنے. یہ والدین کے ساتھ احسان ہے. اب جب شریعت ہمیں اتنی اجازت نہیں دیتی تو پھر ہم کیسے اپنے والدین کے سامنے زبان چلا سکتے ہیں؟ ابا جی آپ کو کیا پتہ ہے، آپ نے دنیا دیکھی کب ہے؟ یہ الفاظ ماں کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ماں جی آپ تو گھر رہتی ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ بات کر دیتی ہیں. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جس شریعت نے ہمیں ماتھے پر تیوڑی چڑھانے کی اجازت نہیں دی. اف کا معنی سمجھتے ہو گیا، ولا تقل لہما اف، اپنے والدین کو اف نہیں کہنی. اس کا مطلب ایک شیخ نے بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا ہے. وہ کہنے لگے کہ ایک استاد اپنا والد کوئی بات کرے نا، میری طرف توجہ کریے گا، والد کوئی بات کرے نا، بات کو سننے کے بعد صرف انسان اپنے سر سے ایسے کہہ دے، یہ بھی اف ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے. وَالْجَارِ
जुनूबि वस्साहिबि बिल जंब व बिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, अपने कुरब के अंदर, अपने अजीज़ व अकारब के अंदर जो यतामा और मसाकीन हैं उनका ख्याल रखना है। वल जार दिल कुर्बा वल जार जुनूबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्न सबील, मुसाफिरों का, पड़ोसियों का ख्याल रखना है। वमा मलकत ऐमानुकुम, और जो तुम्हारे मातहत हैं उनका ख्याल रखना है। आखिरी हदीस पाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम है, आखिरी वक़्त है, आखिरी लम्हात है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आपका सर मुबारक मेरे सीने के साथ लगा हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हालत के अंदर हैं? अम्मा आयशा के भाई हज़रत अब्दुर्रहमान आए तो उनके पास मिसवाक थी। अल्लाह के नबी फरमाने लगे मिसवाक मुझे दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुंह मुबारक में डालते हैं, लेकिन बीमारी की वजह से इतनी कमज़ोरी हुई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मिसवाक नहीं चबा पा रहे। आपने फिर माँ आयशा को दी, माँ आयशा ने चबा कर दी, आप मिसवाक करते हैं। इस हालत के अंदर अल्लाह के नबी ने हमें उम्मत वालों को एक बात कही थी, दो नसीहतें की थी। पहली नसीहत ये की थी, ये खुतबे का आखिर है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे अहबाब जिन्होंने आना है वो आ चुके हैं। ये अल्लाह के नबी की नसीहत आज अपने दिल पर लिख कर ले जाओ, और ये हाथ जुड़े हुए देख लो, अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ इस वसीयत पे ज़रूर अमल करो। आखिरी लम्हात, मस्जिद में नहीं जा पा रहे, इतनी ताकत नहीं है कि मुसवाक नहीं चबा पा रहे, इस हालत के अंदर अपनी उम्मत को एक नसीहत फरमा रहे हैं। आपने फरमाया मेरी उम्मत के लोगों, अस्सला अस्सला अस्सला, नमाज़ों का ख्याल करना, नमाज़ों को ज़ाया न करना। ये अल्लाह के नबी की आखिरी नसीहत है। वो अल्लाह के बंदो, हमें अपना बाप कोई नसीहत कर दे, हम सारी ज़िंदगी कोशिश करते हैं उसको पूरी करने के लिए। वो नबी जो रातों को उठकर हमारे लिए दुआएं किया करते थे, उनकी नसीहत को हम क्यों भूल गए हैं? आपने फरमाया अस्सला अस्सला, मेरी उम्मत के लोगों, नमाज़ों को ज़ाया न करना, नमाज़ों का ख्याल करना। आज हम कितनी लापरवाही से नमाज छोड़ देते हैं, कितनी बेफिक्री से नमाज छोड़ देते हैं। कभी नमाज छोड़ने को दिल करे ना, तो खलवत में या जिस महफिल में भी हो, खुद को कलाम करके कहना, यार तुझे तो अल्लाह के नबी ने नसीहत की थी अस्सला, नमाज नहीं छोड़नी, तू कैसे छोड़ रहा है? कभी बिस्तर से उठने को दिल ना करे, वो तो खलवत का ही वक़्त होता है, तन्हाई का ही, उस वक़्त खुद को मुखातिब करके कहना, यार अल्लाह के नबी ने कहा था अस्सला, नमाज नहीं छोड़नी, फिर मैं नहीं उठ पा रहा। दूसरी आपने नसीहत की थी, वमा मलकत ऐमानुकुम, अपने मातहत जो हैं उनके ऊपर जुल्म और ज़्यादती नहीं करनी, अपने से गरीब पर ज़्यादती नहीं करनी, अपने से कमज़ोर पर जुल्म नहीं करना। नमाज के अंदर पूरा दीन है, और जब इंसान जुल्म से बच जाता है, इसके अंदर पूरी दुनिया है। वाह मेरे अल्लाह, तूने कितना खूबसूरत दीन हमें दिया है कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ दो बातों के अंदर सारा कुछ समझा दिया। आपने फरमाया नमाज पढ़ते जाना, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह के हुजूर पेश होगे, अल्लाह बाकी जो कमी कुताही थोड़ी बहुत होगी अल्लाह उसको माफ़ कर देंगे, जन्नत मिल जाएगी। और अपने मातहतों पे जुल्म न करना, ज़्यादती न करना, उनका ख्याल रखना। जो तुम आमाल करोगे फिर किसी के हिस्से में नहीं जाएंगे, तुम्हारे हिस्से में ही रहेंगे और तुम अल्लाह की जन्नत के हकदार बन जाओगे। इसलिए मेरे भाइयों, अपना मुहासबा कीजिए, अपने आमाल की इस्लाह कीजिए। आज से यहाँ मस्जिद से बाहर निकलने से पहले एक अल्लाह से याद करें और एक ख़ुद से याद करें कि आज के बाद ज़िंदगी के अंदर मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। इंशाअल्लाह नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब को इस पर इस्तकामत दे। जो हम नमाज़ें पढ़ें, जो इबादत करें, अल्लाह उनको अपनी बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। हमें एक वजीफ़ा सिखाया गया ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसका माने ये अल्लाह से तौफ़ीक मांगना है कि अल्लाह मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ कि मैं नमाज़ें पढ़ूँ या नेकियाँ करूँ। तुझसे तेरी तौफ़ीक का सवाल करता हूँ कि मुझे नेकी पर कारबंद रख। और वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मेरे अंदर ये भी ताकत नहीं है कि मैं गुनाह से बच जाऊँ, ये भी मैं तुझसे तौफ़ीक मांगता हूँ कि मुझे गुनाहों से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमा। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. ایک دو اعلانات سماعت فرما لیں. سب سے پہلا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ اتوار والے دن جو ہماری اس مسجد کے اندر ماہانہ تربیتی نشست ہوتی ہے، اس کے مدرس فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباسط فہیم حافظہ اللہ تعالی جو سابق مدرس ہیں مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ صاحب کا درس ہوتا ہے اور شیخ ایک موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، اصلاح معاشرے کے حوالے سے بھی ہوتی ہے اور عقائد کی اصلاح کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے. تو سب احباب سے گزارش ہے کہ اس جو بابرکت محفل میں ضرور شرکت کریں، کیونکہ ان محفلوں میں بیٹھنے سے ہی انسان کے ایمان کو تازگی ملتی ہے اور انسان کی ذہنوں کے اندر بہت سارے اشکالات ہوتے ہیں. بڑے شیخ کی گفتگو سننے سے اللہ وہ اشکال بھی دور فرما دیتے ہیں. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ آپ کسی مسجد کے اندر بچوں کے لیے سمر کیمپ کا اہتمام کیا گیا ہے جو الحمدللہ گزشتہ ہفتے سے شروع ہے. منڈے والے دن سے 4 دن بچوں نے کلاس لی ہے، تو اس کے اندر میں بھی پڑھا رہا ہوں اور قاری عبدالوکیل صاحب بھی پڑھا رہے ہیں. بچیوں کے لیے اوپر باپردہ ماحول ہے، اوپر باجی پڑھا رہی ہیں. تو اس کے اندر ہم بچوں کے جو بنیادی چیزیں ہیں، عقیدے کی اصلاح، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آگاہی، اور اسی طرح جو دین ہم تک پہنچا اور پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں، اور بچوں کو 20 صورتیں حفظ یاد کروائیں گے انشاءاللہ 25 دنوں کے اندر، اور اسی طرح نماز مکمل یاد کروائیں گے. اور ساتھ یہ ہے کہ مسنون دعائیں جو گھر میں داخل ہونے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، یہ ساری دعائیں ان کو بھی یاد کروایا جا رہا ہے. تو آپ احباب سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو یہاں ضرور بھیجیں. ٹائمنگ جو ہم نے رکھی ہے صبح 10 سے 11 ہے، 1 گھنٹہ ٹائمنگ ہوتی ہے. اس کے اندر ہمارے پاس کتاب موجود ہے، اس کتاب سے ہم پڑھاتے ہیں اور بچوں کو بھی وہ کتاب فراہم کر دی گئی ہے. بچے اس سے مطالعہ گھر بھی کر لیتے ہیں. جو گزشتہ سال کروایا تھا اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ بہت سارے والدین کی طرف سے یہ بات آئی تھی کہ قاری صاحب اس کتاب کو پڑھنے کی وجہ سے 35-40 سال کی عمر تک جن باتوں کا ہمیں نہیں نہ پتہ تھا اللہ نے ہمیں ان کا بھی علم عطا فرما دیا ہے. تو وہ کتاب جب آپ کے گھر میں آئے گی، آپ خود بھی مطالعہ کریں گے، آپ کے بچوں کے اندر بھی علم آئے گا. تو ضرور اس کے اندر شرکت کریں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سفید درست فرما.